اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم داڑھی شیو کر لو، پھر ہی وہ تم سے شادی کرے گی۔ عمر کی امی اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ عمر کو یہ خبر سن کر دھچکا سا لگا، ساتھ دل پر تکلیف کا ایک بھاری بوجھ آن گرا۔ کیا یہ سعدیہ نے کہا ہے؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ جانے پر منگیتر کی طرف سے ایسی باتیں سننا، اور وہ بھی اس حال میں کہ اب دل میں جگہ بن چکی ہو، محبت سی محسوس ہونے لگی ہو، تکلیف کا عالم ناقابل بیاں تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے خود ہی اس سے پوچھ کر آ رہی ہوں۔ میری مانو تو اس کی مان لو۔ کیا ہے اس میں، ایک داڑھی ہی کی تو بات ہے۔ آج کل تو لوگ 2 ٹکے کی جاب کے لیے بھی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، تو تمہارا تو پوری زندگی کا سوال ہے بیٹا۔ اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت، جوان، اچھا خاصا خاندان ہے، خود وہ ڈاکٹر ہے، اور کیا چاہیے؟ اب ضد نہ کرنا۔ سارا صاحبہ بیٹے کو سمجھانے لگی۔ پہلے منگیتر، اب ماں، اور کس کس کا مقابلہ کرنا پڑنا تھا۔ عمر کا صدمے سے حلق گھٹنے لگا تھا۔ امی جان، جب اس نے مجھے پہلے قبول کیا تھا تو اس داڑھی کے ساتھ ہی کیا تھا۔ آج اگر ڈاکٹر بن کر اس کی سوچیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ دل غم سے چور چور تھا، ایک طرف دل سے اور دوسری طرف ایمان۔ ایک جانب دنیا قدموں میں ہے اور دوسری جانب اللہ۔ ایک رستہ دل پسند زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک ہجر کی تنہائیوں کی طرف۔ عمر سنسان پارک میں بیٹھا خود سے مخاطب تھا۔ آج بہت بڑا امتحان لے لیا تھا اس کے رب نے۔ آج پتہ چلنا تھا جو دین دنیا کے نعرے لگانے والا عمر تھا، وہ واقعی دل سے ایمان لایا تھا یا رب سے محبت کے سارے دعوے کھوکھلے تھے۔ عمر کے ذہن میں پرانی خوبصورت یادیں گزرنے لگیں۔ وہ جب پہلی مرتبہ سعدیہ کے گھر گئے تھے، جب رشتے کے لیے ہاں ہوئی تھی، دوستوں کے شادی کی خبر پر چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق۔ عمر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک داڑھی کی بات نہیں ہے، میری پوری آخرت کی بات ہے۔ پلکوں پر کچھ قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریب مسجد سے اذان گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اف، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے بھی ہے اور سب خواہشات سے اوپر بھی ہے۔ عمر دل ہی دل میں بے اختیار کہہ اٹھا تھا، آج مجھے بھی ایک بہت بڑی جنگ بدر لڑنی ہے، ایک احد پر قربان ہونا ہے، پر میری دفعہ میدان میرا دل بنا ہے۔ 1 سال بعد۔ آئیں نا، پہلے کھانا کھا لیں پلیز۔ آمنہ محبت سے اپنے شوہر سے گویا ہوئی تھی۔ ابھی 1 گھنٹے تک کچھ نہیں کر سکتا آمنہ، آج واقعی بہت کام ہے۔ عمر نے لیپ ٹاپ تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا کہ آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ آمنہ نے کچھ دیر خاموشی سے پاس بیٹھنے کے بعد دھیمی سی آواز میں کہا، کیا؟ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمر نے سب کام چھوڑ کر اپنا رخ پوری طرح سے اپنی بیوی کی طرف پھیر لیا۔ اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے؟ آمنہ نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے دکھی سا منہ بنایا۔ ہاں ہاں ہاں۔ عمر اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ حیرت ہے، میڈم کو تو 1 منٹ بھی بھوک برداشت نہیں ہوا کرتی تھی، آج 3 گھنٹے کیسے گزار لیے؟ آمنہ بھی مسکرا دی۔ لگاؤں پھر کھانا؟ جی جناب ملکہ عالیہ، بھوکی ہیں اور ہم خیال نہ کریں، ایسا ممکن ہے بھلا؟ عمر شرارتاً اس سے گویا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ اب بند کر چکا تھا اور چارجر اتار کر واپس رکھ رہا تھا۔ آمنہ شرماتی ہوئی آنکھوں سے ہنستے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ سعدیہ کے ٹھکرا دینے کے معاملے کو 1 سال بیت چکا تھا۔ عمر نے اپنی منگیتر اور سنت کو چنا تھا اور اس فیصلے پر وہ دنیا دار لوگوں کی نظروں میں برا ٹھہرا تھا۔ اپنی حتیٰ کہ والدین تک کے طعنے اور گالیاں سنی تھی، اور خاندان والوں کی بات الگ، خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے، داڑھی جب تک ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تم نے ذلیل کروا دیا ہے، بوڑھے ماں باپ کو اپنی عزت کی خاطر، وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں پورا 1 سال اکیلا ہی سنتا رہا، جس کا جو دل میں آیا کہتا رہا۔ لیکن عمر کا فیصلہ ایک دن کے لیے بھی نہ بدلا۔ ہاں، تکلیف تو بہت ہوئی تھی ایسے رویوں سے، لیکن اللہ کا قرآن اور ذکر ایسی چیزیں تھیں جو اس کی ہمت بنی رہیں۔ سچ ہے، نماز اور ذکر نہ ہو تو انسان تو پاگل ہی ہو جائے۔ سعدیہ کو اللہ کے لیے کھو دینے پر اس کو دنیا میں ہی جنت سے حور دے دی گئی تھی۔ عمر کو کبھی کبھی لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کی ساری فیلنگز کو سمیٹ کر ایک انسان کا روپ دے دیا ہو، آمنہ کے نام سے، جیسے وہ حقیقتاً کوئی انسان نہیں تھی بلکہ عمر کی ضرورت کا جوابی عکس، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی روح کا سکون۔ جبکہ دوسری جانب سعدیہ اسے ٹھکرا دینے پر آج بھی کنواری بیٹھی تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ جسے وہ ٹھکرا رہی تھی وہ محض ایک داڑھی نہیں تھی بلکہ توہین تھی۔ اس نے عمر کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے نبی کی توہین کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ سعدیہ کی طرح آج کتنے ہی نام نہاد مسلمان داڑھی، پردہ، ٹخنوں سے اوپر پائچے اور دین کی دوسری کئی باتوں کے لیے کتنے آرام سے نفرت آمیز رویوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سوچے بھی نہ کہ یہ سب کرنا ان کی تباہی کے لیے کس کس گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے، انہیں تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ زندگی سے سکون ایسے ہی نہیں چھن گیا۔ ایسے لوگوں کے، نبی کے، صحابہ کے رستوں پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹ اپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔